آج 28 فروری 2025 ہے اور یہ وہ دن ہے کہ آج سے پورے 27 سال پہلے پاکستان ایٹمی قوت بنا تھا۔ میاں نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے۔ ان کی سیاست سے، ان کی ذات سے، ان کے کردار سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، لیکن ایٹمی دھماکے کرنے میں میاں نواز شریف کا نام رہے گا، بالکل رہے گا۔ ان کو کئی لالچ بھی دیے گئے تھے اور میاں نواز شریف صاحب کوئی تھوڑا سا پسپائی بھی اختیار کر رہے تھے۔ وہ تھوڑا سا گھبرا رہے تھے کہ ایٹمی دھماکے کر دیے گئے تو امریکہ میرا کیا کر دے گا۔ اور پھر مجید نظامی صاحب ایڈیٹر کے ساتھ ان کے ساتھ ملے تو اس موقع پر نظامی صاحب کی طرف سے کہا گیا کہ میاں صاحب تذبذب میں مت رہیے، دھماکہ کر دیجئے، نہیں تو قوم آپ کا دھماکہ کر دے گی۔ مجید نظامی صاحب کے چونکہ نواز شریف صاحب اور ان کے والد کے ساتھ انتہائی قریبی تعلقات تھے تو اس لیے وہ اس طرح کی بات کر لیتے تھے۔ میاں نواز شریف صاحب تھوڑے سے متذبذب تھے۔ نظامی صاحب کی طرف سے یہ کہا گیا تو میاں نواز شریف صاحب کی طرف سے حوصلہ پکڑ لیا گیا۔ پوری دنیا کا دباؤ بھی پاکستان پر اسی طرح سے تھا، نواز شریف پر جس طرح سے پاکستان پر اب دباؤ تھا۔ جب پاکستان پر بھارت کی طرف سے حملہ کیا گیا، یلغار کی گئی، پاکستان نے جواب دینے کے لیے تیاری پکڑی تو پوری دنیا پیچھے پڑ گئی، نہیں جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، اور پاکستان نے پھر جواب دے دیا۔ اسی طرح سے نواز شریف کو بل کلنٹن کی طرف سے یہ میاں نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ $5 ارب کی پیشکش کی گئی کہ دھماکے نہ کریں، یہ پیسے لے لیں۔ نواز شریف صاحب دعویٰ کرتے ہیں کہ میں نے وہ پیسے نہیں لیے تھے۔ بہرحال میاں نواز شریف کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ ان کے دور میں پاکستان ایٹمی طاقت بنا تھا، اور سب سے بڑا کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ اس حوالے سے کئی سوالات سامنے آ جاتے ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو کو، ڈاکٹر قدیر خان کو، نواز شریف کو، اسحاق خان کو، بے نظیر بھٹو کو، جن کے میں نے نام لیے، اور جنرل ضیاء الحق کو، جن کے میں نے نام لیے، ان میں سے ہر ایک بندے کی طرف سے پاکستان کو ایٹمی قوت بنانے کے لیے اپنا بہترین کردار ادا کیا گیا۔ ذوالفقار علی بھٹو اس سارے پروگرام کے معمار ہیں۔ انہوں نے ہی ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو ہالینڈ سے منگوایا، اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے جس طرح سے پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو شروع کیا اور آخر تک لے گئے، ان کو ہالینڈ کی عدالت کی طرف سے 3 سال قید کی سزا بھی سنا دی گئی کہ یہ ہمارا بہت کچھ چوری کر کے لے گئے ہیں، لیکن پھر ایس ایم ظفر صاحب وہاں پہ گئے، ان کی عدالت میں گئے اور یہ سزا ان کی ختم کروائی۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو کوئی بھی دنیا کی عدالت اگر کسی بھی قسم کی سزا دیتی ہے تو ان کے لیے یہ اعزاز ہے، تو ان کو سزا کس جرم کی پاداش میں دی جا رہی ہے؟ صرف اس لیے کہ انہوں نے پاکستان کے لیے ایٹم بم بنایا اور پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر بنا دیا۔ تو بات ہم کر رہے تھے کہ میاں نواز شریف کے دور میں یہ دھماکے ہوئے تھے، تو یہاں پہ یہ بات بھی کرنی ہے کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان پر کتنا زیادہ دباؤ تھا۔ اور میری آپ سے تھوڑی دیر پہلے بات ہو رہی تھی ڈاکٹر محمد فاروق سے، یہ راولپنڈی میں ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے یہ دستے راز تھے، ان کے ساتھ رہے ایٹمی پروگرام کے شروع ہونے سے لے کے دھماکوں تک، اور اس کے بعد بھی یہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے ساتھ رہے۔ کیسے ساتھ رہے کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو آپ کو پتا ہے کہ کس طرح سے ان کو نظر بند رکھا گیا، ان کی کسی کے ساتھ ملاقات نہیں ہو سکتی، اگر آخری دنوں میں ان کی کوئی ملاقات ہوتی تھی تو اجازت لینا پڑتی تھی، اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو بھی گھر سے یا شہر سے باہر جانا ہوتا تھا تو اجازت لینا ہوتی تھی۔ تو ڈاکٹر محمد فاروق کس طرح سے ان کے ساتھ رہے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو جب حراست میں لیا گیا اس سے 2 مہینے پہلے ڈاکٹر محمد فاروق کو اٹھا لیا گیا، بالکل وہ یہی الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ ان کو اٹھا لیا گیا، اور ان کو کہاں پہ رکھا گیا اور کب ان کی رہائی ہوئی؟ ان کو پہلے تو حراست میں رکھا گیا، اس کے بعد ان کو ان کے گھر میں نظر بند کر دیا گیا۔ تو ناظرین، ڈاکٹر محمد فاروق ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی وفات کے بعد بھی نظر بند رہے۔ جنرل عاصم منیر نے جب ٹیک اوور کیا تو انہوں نے 2 بہترین کام کیے جس پر ان کو مبارکباد دی جا سکتی ہے، جس پر ان کو اپریشیٹ کیا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلا ان کی طرف سے جو آرڈر کیا گیا، جیسے ہی وہ اپنے آفس میں پہنچتے ہیں، پہلا قدم رکھتے ہیں، ان کے سامنے انہوں نے خود فائل منگوا لی تھی۔ سب سے پہلے ان کی طرف سے آرڈر کیا گیا جنرل جاوید اقبال کی رہائی کا۔ ان کے سامنے فائل پڑی ہوئی تھی، جیسے ہی انہوں نے ٹیک اوور کیا، جنرل جاوید اقبال کو رہا کرنے کا ان کی طرف سے حکم دے دیا گیا، اور ان کو جنرل قمر جاوید باجوہ کے دور میں سزائے عمر قید سنائی گئی تھی۔ کس لیے؟ جاسوسی کے الزام میں پاکستان کے خلاف
خلاف سرگرمیوں کے الزام میں اتنا بڑا اگر جرم تھا تو پھر جنرل باجوہ کی طرف سے ہی ان کی سزا کو کم کر دیا گیا، مزید درخواست دی گئی تو مزید کم کر دیا گیا۔ تو جب عاصم منیب جو فیلڈ مارشل بن چکے ہیں وہ ٹیک اوور کرتے ہیں تو اس وقت ان کی سزا کوئی 2، 2.5، 3 سال رہ گئی تھی، وہ بھی انہوں نے ختم کر دی۔ اور دوسرا جو قدم ان کی طرف سے اٹھایا گیا فیلڈ مارشل عاصم منیب صاحب کی طرف سے وہ یہ تھا کہ ڈاکٹر محمد فاروق کو بھی رہا کرنے کا حکم دے دیا گیا اور نظر بندی ان کی ختم کر دی گئی۔ آج میری ان کے ساتھ بات ہو رہی تھی، میں نے کہا ڈاکٹر صاحب بتائیے کہ آپ کی طرف سے جو میزائل بنائے گئے تھے، آپ کی طرف سے پاکستان کو جو ایٹمی قوت بنا دیا گیا تھا، ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے آپ ساتھ تھے، تو کیا اس لڑائی میں بھی وہ آپ کا کوئی پروگرام کام آیا؟ آپ کی طرف سے غوری میزائل بنایا گیا تھا تو اس کی بھی کوئی کارکردگی رہی؟ تو انہوں نے کہا کہ اندازہ کیجئے کہ 65 کی جنگ ہوئی تو 17 دن رہی، اور 71 کی جنگ ہوئی تو 7 دن رہی، اور یہ جنگ 4 دن میں ختم ہو گئی۔ کچھ نہ کچھ کردار اس چیز کا ہے جو کچھ ہم بنا گئے تھے، اور بھارت کو پتہ ہے کہ ہم کس سطح پر کھڑے ہیں اور بھارت کس سطح پر موجود ہے۔ انہوں نے کہا کہ بہت سی باتیں یہاں پہ ہم نہیں کر سکتے کیونکہ یہ دشمن کے کانوں تک بھی پہنچ سکتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ گھبرانے والی، پریشان ہونے والی پاکستان قوم کے لیے کوئی بات نہیں ہے، پاکستان تگڑا ہے، پاکستان مضبوط ہے، اور بھارت کا مقابلہ جس طرح سے ان 4 روز میں کر کے اس کو پچھاڑ کے رکھ دیا، اس کو چت کر کے رکھ دیا، پاکستان کی قوت، پاکستان کی طاقت اس سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ تو یہ باتیں پاکستان کے ایٹمی پروگرام بننے کی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ بات ہم نے کی تھی کہ کس کو کریڈٹ دیا جاتا ہے، ہر کسی کو یکساں کریڈٹ اس کا ہے پاکستان کی ایٹمی قوت بننے کا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان، اس سے پہلے ذوالفقار علی بھٹو اور میاں نواز شریف، اس دوران آنے والے جتنے بھی حکمران ہیں، ہر ایک نے اس حوالے سے اپنا بہترین تعاون کیا تاکہ پاکستان ایٹمی قوت بن گیا۔ تو میں بات کر رہا تھا ڈاکٹر محمد فاروق کی، یہ میں نے کتاب لکھی ہے پچھلے 2 سال ہوئے، یہ دراصل اس کتاب کا دوسرا ورژن ہے جو اس سے پہلے کتاب لکھی گئی تھی، اس کا نام تھا ناکردہ گناہوں کا قیدی ڈاکٹر عبدالقدیر خان۔ اس میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان سے کی گئی گفتگو بھی شامل ہے، اور اسی کتاب میں ایک طویل تر انٹرویو ڈاکٹر محمد فاروق کا بھی موجود ہے۔ انہوں نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے بارے میں، اپنے بارے میں، ایٹمی پروگرام کے بارے میں اس میں جو باتیں کی ہیں، اور ذوالفقار علی بھٹو کے حوالے سے بھی انہوں نے جو کچھ کہا ہے کہ ان کا کیسا کردار تھا، بے نظیر بھٹو کا بھی انہوں نے تذکرہ کیا ہے۔ بہرحال ہمارا یہ آج کا ویلاگ اس کتاب کی ایڈورٹائزمنٹ کے لیے نہیں ہے، بات کر رہے تھے ہم پاکستان کے یوم تکبیر کی۔ آج پورے پاکستان میں یوم تکبیر اس موقع پر منایا جا رہا ہے جب پاکستان نے بھارت کو بدترین شکست سے 2-4 کیا ہے، اور اس موقع پر ہمارے وزیر اعظم صاحب شہباز شریف صاحب غیر ملکی دورے پر ہیں۔ وہ پاکستان میں ہوتے تو اور بہتر تھا، پوری ٹیم کے ساتھ وہ دورہ کر رہے ہیں ایران کے دورے پر، اور اس کے بعد وہ آذربائیجان کے دورے پر تشریف لے گئے ہیں۔ وہ شاید خوشی منانے کے لیے جس طرح سے پاکستان کی طرف سے بھارت کو شکست دی گئی ہے تو ان کی طرف سے اس دورے کا اہتمام کیا گیا ہے۔ پاکستان کی طرف سے ایٹمی پاکستان، اس کی طرف سے بھارت کو جس طرح سے چاروں شانے چت کیا گیا ہے وہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے، اور پاکستان کی طرف سے یہ شکست بھارت کو دی گئی ہے تو اس کے پیچھے پاکستان کا ایٹمی پروگرام یقینی طور پر موجود ہے۔ اور اس موقع پر جب پاکستان کی طرف سے بھارت کو چاروں شانے چت کیا گیا ہے، ہر کوئی یہاں پہ پاکستان میں جشن منا رہا ہے، جبکہ بھارت میں فضا پرسوگ ہے۔ وہاں پہ افسوس نظر آ رہا ہے، وہاں پہ افسردگی نظر آ رہی ہے، وہاں پہ مودی صاحب پر چڑھائی نظر آ رہی ہے کہ کیسے پاکستان جیت گیا، کیسے ہمارے 6 جہاز گر گئے، کیسے پاکستان نے بھارت کو ہرا کے رکھ دیا۔ وہاں پہ لڑائی ہے، جھگڑا ہے، لیکن پاکستان میں جشن منایا جا رہا ہے۔ پاکستان میں جشن ختم ہونے میں نہیں آ رہا۔ پاکستان میں ہر شہری سے لے کے وزیر اعظم تک اور فیلڈ مارشل تک بھی جشن منا رہے ہیں، حتیٰ کہ وزیر اعظم صاحب کی طرف سے، ہمارے شہباز شریف صاحب کی طرف سے جشن منانے کے لیے دوسرے ملک جانے کا اعلان کر دیا گیا۔ نہ صرف اعلان کیا گیا، فیصلہ کیا گیا، اور میاں شہباز شریف صاحب جب ان کو پاکستان میں اس موقع پر یوم تکبیر پر موجود ہونا چاہیے تھا، وہ ایران گئے، ایران کے بعد آذربائیجان گئے، اور اس کے بعد بھی وہ کئی ممالک کے دورے پر جائیں گے۔ وہ جشن منانے کے لیے پاکستان سے باہر چلے گئے۔ میاں نواز شریف صاحب بہرحال پاکستان میں موجود ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ کہاں پہ جشن مناتے ہیں، کیا وہ اسلام آباد کی مرکزی تقریب میں شامل ہوں گے، یا پھر رائے وینڈ میں بیٹھ کر، یا پھر جاتی عمرہ میں بیٹھ کر میاں نواز شریف صاحب یوم تکبیر کا ایک ماڈل سامنے رکھیں گے اور اس کے ارد گرد 4 چکر لگائیں گے، اور اس کے بعد وہیں پہ کیک کاٹیں گے۔ یہ میاں محمد نواز شریف صاحب
صاحب کی اپنی ثواب دید ہے کہ وہ یوم تکبیر کا جشن کیسے مناتے ہیں، کہاں مناتے ہیں، لیکن میاں نواز شریف صاحب کے لیے سو کا یہ مقام ہے کہ انہوں نے چوتھی بار پاکستان کا وزیر اعظم بنا تھا، لیکن ان کو ایک طرف بٹھا دیا گیا۔ کیوں بٹھا دیا گیا؟ یہ ایک الگ داستان ہے۔ فارم 47 فارم 45 یہ ایسا موقع نہیں ہے یہاں پہ ایسی باتیں کی جائیں۔ یہاں پہ تو ہم بات کر رہے ہیں جشن منانے کی، یوم تکبیر کا، تو میاں نواز شریف کے ساتھ ہم بھی یوم تکبیر کا جشن منا رہے ہیں اور ان کو سلام کرتے ہیں جن کی وجہ سے پاکستان آج ایٹمی قوت بنا ہے، اور یہ عالم اسلام کی پہلی ایٹمی قوت ہے، اور اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ ایران بھی دوسرا اسلامی ملک بن جائے جس کے پاس اپنا ایٹمی پروگرام ہو، اپنا ایٹم بم ہو۔ اجازت دیجیے